والمرسلين وخاتم النبيين وشافع المذنبين أبي القاسم محمد فقال السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها صل على والجہاد اذن للاسلام والصبر معونة على الاستجاب. درود بھیجے محمد. سلسلہ مجالس جاری ہے جس میں جناب فاطمۃ الزہرا کا خطبہ جو بی بی نے مسجد نبوی میں دیا، جسے خطبہ فدکیہ یا خطبہ فاطمیہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ عرصے سے اس کی تفسیر آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہے. جناب فاطمہ زہرا کا وہ خطبہ کہ جو انہوں نے فدق چھیننے کے بعد، یعنی فرصت جو فدق کی تھی وہ لی جانے کے بعد جناب سیدہ نے یہ خطبہ دیا. اور یہ وہ خطبہ ہے کہ جس میں فقط اس حق کو ہی نہیں مانگا بلکہ جو اصل مقصد تھا وہ حق تھا، حق کے ولایت، وہ حق تھا حق کے نظام الہی. جانے کی وجہ کل بھی بیان ہوا اور پہلی سال کی مجلس سے یہی بیان ہو رہا ہے کہ جانے کی وجہ فقط باغ کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، زمین کا ایک ٹکڑا نہیں تھا، بلکہ بی بی کا اس میدان میں جانے کی جو وجہ تھی وہ وجہ وہ نظام تھا جس کو ٹھکرا دیا گیا تھا، جس کو بھلا دیا گیا تھا. اس نظام کی بقا کے لیے جناب سیدہ نے یہ قیام کیا تھا. اور بی بی کا یہ قیام اور اس کے بعد کی ناراضگی ذاتی نہیں تھی، جس طرح ہمارے اذہان میں ذہنوں میں ہے کہ مخصوص شخصیات سے بی بی کی ذاتی ناراضگی تھی، ذاتی نہیں تھی. جناب سیدہ جن کے بارے میں یہ حدیث رسول ہے اور کل بھی آپ کے سامنے بیان ہوئی جب تمہیدی گفتگو کی جا رہی تھی، تو جو کل نہیں تھے ان کے سامنے ایک دفعہ اور بیان کر دی جائے کہ رسول کی حدیث ہے کہ غضب فاطمہ غضب الہی ہے، یعنی بی بی کا غضب خدا کا غضب ہے. جس نے فاطمہ کو راضی کیا اس نے خدا کو راضی کیا. تو جناب سیدہ کا یہ غضب، جناب سیدہ کی یہ ناراضگی یہ اللہ کے لیے ہے، اپنے ذاتی کسی نفرت، کسی آر، کسی غصے کی وجہ سے جناب سیدہ کی یہ ناراضگی نہیں تھی. اور پھر جناب سیدہ کا یہ خطبہ جو جناب سیدہ نے وہاں پر جا کر بیان کیا، درود بھیجے محمد. اس خطبے کے مختلف حصے ہیں جس میں جناب سیدہ نے سب سے پہلے حمد و ثناء پروردگار عالم بیان کی، پھر توحید اور رسالت کی گواہی دی، پھر امامت کے بارے میں بیان کیا. مختلف حصے ہیں اور ایک حصہ جو آپ کے سامنے بیان ہو رہا ہے وہ ہے بی بی نے جو احکام الہی بیان کیے ہیں ان کا فلسفہ. یعنی اللہ نے جو احکام جاری کیے ہیں، جو واجبات انسان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جاری ہوئے ہیں، جن کا حکم رسول نے دیا ہے بجانب پروردگار عالم، ان کا فلسفہ جناب سیدہ بتا رہی ہے کہ کیوں اللہ نے ان احکام کو آپ پر صادر کیا ہے. جس طرح بیان ہوا تھا کہ نماز اگر خدا نے رکھی ہے، واجب قرار دی ہے، تو کیوں واجب قرار دی ہے؟ روزے کو اگر واجب قرار دیا ہے تو کیوں قرار دیا ہے؟ زکوٰۃ اگر رکھی گئی ہے تو کیوں ہے؟ اگر حج کو قرار دیا گیا ہے تو کیوں ہے؟ جہاد رکھا گیا ہے، اس کی ریزن کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر حجاب ہم پر لازم قرار دیا گیا ہے تو یہ کیوں قرار دیا گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ بی بی نے اپنے خطبے میں احکام الہی کا فلسفہ، اس کی وجوہات بیان کی ہیں. کل جہاں سے ہم لے کر چلے تھے بی بی کا خطبہ ایک مقام پر جہاں پچھلے سال ختم کیا تھا، کل آپ کے سامنے جو 2 جملے بیان ہوئے وہ امامت سے متعلق تھے، امامت اور ولایت سے، کہ جہاں جناب سیدہ نے بیان کیا تھا کہ امامت کو اور ولایت کو پروردگار عالم نے اس لیے رکھا ہے تاکہ تم تفرقے سے بچ جاؤ. یعنی امامت کو تفرقے سے بچنے کا ذریعہ قرار دیا. کوئی عام امامت نہیں بلکہ امامت ولایت خدا
ولی جو خدا کی جانب سے منسوب ہوتا ہے اور پروردگار عالم کی ولایت کو لے کر اس دنیا پر حاکم ہوتا ہے. یہاں پر جہاں باقی احکام بتائے وہاں پر اس ولایت کی امامت کی وجہ بتائی کہ جس کی وجہ سے تم تفرقے سے بچ رہے ہو. ہم اسی امامت کو لے کر جھگڑے میں ہیں. یعنی وہ امامت جو ہمیں فساد سے دور کر رہی تھی، تفرقے سے دور کر رہی تھی، ہمیں جنگ و جدال سے دور کر رہی تھی، اگر یہ قوم، یہ ملت، یہ امت ایک ہی امام کے سائے میں ہوتی، یعنی امامت کے سائے میں ہوتی، ایک ہی نظام کے سائے میں ہوتی، تو آج جو اس طرح سے بکھر رہے ہیں، آج اس طرح سے ٹوٹے ہوئے ہیں، شاید نہ ٹوٹتے. اور جو اس امامت کے سائے میں ہیں، اگر سب کے سب اطاعت کرتے، جس طرح بی بی کا فرمان ہے کہ ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے، تو اگر سب کے سب ان اماموں کی اطاعت کرتے، ان معصومین کی اطاعت کرتے، تو ہم میں واقعاً وہ تفرقہ نہ ہوتا. ہم میں یہ سب کچھ جو اس وقت ہماری صورتحال ہے وہ پیدا نہ ہوتی اگر ہم باقاعدہ اطاعت کرتے. ہم نے جتنی اطاعت کی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے مطیع ہیں، ہم بڑے اطاعت گزار ہیں، اس اطاعت میں زیادہ تر ایسی چیزیں ہیں جس میں ہماری اپنی مرضی زیادہ ہے اور معصومین کی مرضی کم ہے. ان کے فرمان پر کم، حکم پر کم ہم چلتے ہیں، اپنے احکامات ہم زیادہ صادر کرتے ہیں. ان کا جو فرمان ہے اس میں سے اتنی توجیحات نکالتے ہیں، اتنے سوالات نکالتے ہیں، اتنا یہاں تک کہ کہہ دیتے ہیں کہ وہ اس زمانے کے اعتبار سے تھا، اس زمانے میں وہ نہیں چل سکتا. تو اس زمانے کے اعتبار سے وہاں پر چھوڑ دیجئے، ہمیں اپنے زمانے کے اعتبار سے چلنا چاہیے. خاص طور پہ جوان نسل یہ اتنی ذہین ہے کہ یہ بہت جلدی کسی بھی مسئلے میں سے ایک نیا مسئلہ اس کا نکال کے حل بھی خود تلاش کرتے ہیں. یہ نہیں کہ مسئلہ نکال کر اس کا حل پوچھتے ہیں، نہیں، اس کا حل بھی خود تلاش کر لیتے ہیں کہ یہ اس کا حل ہے، اور امام نے فلاں ٹائم پر یہ فرمایا تھا، اس لیے کوئی فرمان نہیں پڑھتے امام کا، کوئی فرمان نہیں پڑھتے معصوم کا، لیکن اپنے مطلب کے فرامین تلاش کر لیتے ہیں. اور وہ فرامین وہ ہوتے ہیں کہ جن کا معنی کچھ اور نکلتا ہے، لیکن کیونکہ خود اپنے اعتبار سے معنی کرنا ہوتا ہے، اس کا معنی کر کے اپنے مطابق اس کو ڈھال لیتے ہیں، اس زمانے کے اعتبار سے اس کو ڈھال لیتے ہیں. ہم کہاں مطیع ہیں، ہم کہاں اطاعت گزار ہیں. کہنے کو ہم سب بشمول میں ہم سب حسینی ہیں، کہنے کو ہم سب علی والے ہیں، کہنے کو ہم سب مومن ہیں، کہنے کو ہم سب شیعان حیدر کرار ہیں، لیکن کوئی ایک صفت ہمارے اندر کیا ایسی ملتی ہے جو شیعان حیدر کرار میں ہونی چاہیے؟ اپنا محاسبہ کر کے اپنے اندر سے کوئی ایک صفت تلاش کرے. ایک صفت نہیں ملے گی، ایک بھی مکمل صفت. اگر آپ کہتے ہیں نا 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی شیعان علی کی علامت نہیں ہے. 51 رکعت علامت ہے. 5 وقت کی نماز علامت، تشیع کی علامت، شیعان حیدر کرار کی علامت نہیں ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ ہے تو یہ بھی نہیں ہے. اگر کہیں کہ ہاں روزہ رکھنا ان علامات میں سے ہے، تو یہ بتائیں کون سا آپ میں سے ایسا شخص ہے کہ جس نے واقعاً کان کا، آنکھ کا، ناک کا، اپنے وجود کا، اپنے قلب کا، اپنی روح کا روزہ بھی رکھا ہو پیٹ کے روزے کے ساتھ. ہم نے شکم کے روزے رکھے ہیں. ہم آنکھوں سے وہ دیکھتے ہیں جو روزے میں جائز نہیں ہے، ہم زبان سے وہ کہتے ہیں جو روزے میں جائز نہیں ہے، ہم کان سے وہ سب سنتے ہیں کہ جو روزے میں جائز نہیں ہے. گویا یہ علامت ظاہراً نظر آتی ہے لیکن ہمارے اندر نہیں ہے. ہم کہنے کو اطاعت گزار ہیں لیکن حقیقت میں ہم مطیع نہیں ہیں، ہم اطاعت گزار نہیں ہیں. جبکہ بی بی کیا کہہ رہی ہیں اور ائمہ معصومین کیا کہتے ہیں کہ تم پر اطاعت کو واجب قرار دیا گیا ہے. یہ اطاعت تو واجب تھی. اگر آپ کہیں کہ میں تمام واجبات ادا کر رہی ہوں تو اتنا بڑا ایک واجب ترک بھی تو کر رہی ہیں. یعنی اطاعت میں نہ رہنا یہ بہت بڑا واجب ہے جو ہم ترک کر رہے ہیں. بی بی نے پہلے جہاں تک میں نے بیان کیا کل کہ امامت و ولایت اس نظام کے بارے میں بتایا کہ میں آئی کس لیے ہوں، یہ خطبہ کیوں دے رہی ہوں، اور تم نے کیا بھلا دیا ہے، کیا نظام، کیا سسٹم بھلایا ہے. اور پھر بی بی آگے بیان کرتی ہے کہ پروردگار عالم نے جہاد کو اسلام کی سربلندی کا سبب قرار دیا. یعنی جہاد کے ذریعے سے اسلام کی سربلندی ہے. اور پھر کہا کہ ثواب کے لیے
یہ ادنا ترین معنی ہے اس کا جو میں کر رہی ہوں. اس کے معنی بہت وسیع بنتے ہیں. اور پھر بی بی نے کیا کہا کہ صبر کو ثواب کا ذریعہ قرار دیا. ہم آج اس پر گفتگو کروں گی. صبر, بی بی کہہ رہی ہے صبر کو. ہماری نگاہ میں صبر کس کو کہتے ہیں اور قرآنی صبر کیا ہے؟ قرآن کس کو صبر کہتا ہے؟ ائمہ معصومین کس کو صبر کہتے ہیں؟ ہماری نگاہ میں جو صبر ہے وہ صبر حقیقت میں قرآنی نگاہ میں صبر نہیں ہے. یہ صبر کا لفظ فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے, عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے, اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے, اور یہاں تک کہ سندھی زبان میں بھی یہ صبر کا لفظ جو ہے اور بہت سی زبانوں میں استعمال کیا جاتا ہے. ہماری نظر میں جو معنی صبر ہے وہ یہ ہے کہ کوئی ہمارا سب کچھ لوٹ کے لے جائے, کوئی ہم سے سب کچھ چھین لے, ہمارا حق غصب کر دیا جائے اور ہم چپ کر جائیں, ہمیں کہا جائے کہ خاموش ہو جاؤ. ہماری نگاہ میں یہ صبر ہے کہ بس چپ ہو جاؤ. مثلا کسی کا باہر سے کسی مومن نے موٹر سائیکل چوری کر لیا, کیونکہ عموماً وہ بھی مومن ہوتا ہے جو غصب کرتا ہے, اور وہ بھی مومن ہوتا ہے جس کا غصب ہو رہا ہوتا ہے. اکثر سنا ہوگا نا آپ نے, عموماً ایسا ہوتا ہے بہنیں رو رہی ہوتی ہیں کہ بھائی نے حق غصب کر لیا ہے. یعنی بہن بھی مومنہ ہے, شیعہ ہے یا مومن ہے, جو رو رہی ہے, جو کہہ رہی ہے, جو بھائی ہے وہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے میں بھی شیعہ ہوں, میں بھی مومن ہوں, حق غصب کر کے بیٹھے ہیں. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک مومن اگر دوسرے مومن کی موٹر سائیکل چوری کر لیتا ہے اور پھر آپ کسی مجلس میں جائیں, آپ نے باہر کھڑی دیکھی ہے کہ وہ ہے, پھر آپ آ کر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھ بھی لیا ہے, باہر کھڑی ہوئی بھی ہے, میں نے دیکھا ہے کہ کس نے چوری کی ہے, کون اس پر سوار ہو کر آیا, لیکن اس کے پاس افرادی قوت زیادہ ہے, وہ حکومت کے ساتھ ملا ہوا ہے, اس کے پاس لوگ زیادہ ہیں, اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, اس کے پاس طاقت زیادہ ہے, اس لیے میں کچھ بول نہیں رہا. اگر میں کچھ نہیں بول رہا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں یہ صبر کیا, میں نے صبر کیا ہے. میں نے جیسے وہ کہہ رہی ہیں چنگا کیا ہے, اگر نہیں آپ اس کے حق میں نہیں بول سکتے, جان بچاؤ, صبر کر لو. اس کو یعنی ہماری نگاہ میں یہ صبر ہے, جبکہ یہ صبر نہیں ہے. قرآن کہتا ہے یہ ضلالت ہے. قرآن اس کو ضلالت کا نام دیتا ہے. آپ کی چیز ہے, آپ کا مال ہے, اور آپ جان کے خوف کی وجہ سے بات نہیں کر رہے, طلب نہیں کر رہے, مانگ نہیں رہے. قرآن کی نگاہ میں اس کو صبر نہیں, اس کو ضلالت کہتے ہیں. سب کچھ ہوتے ہوئے ایک جان کے خوف سے یا عزت کے خوف سے یا آبرو کے خوف سے, اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بعض بچیوں کے ساتھ یہ ماحول اس وقت ایسا ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے. بہت لوگ برا کر جاتے ہیں, وین والے ہیں, رکشے والے ہیں, محلے میں سے کوئی ہے, کوئی بھی ہوتا ہے, یا خاندان سے کوئی ہوتا ہے, لیکن اگر وہ سچ بول کر بتاتی ہے تو ماں باپ چپ کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ آبرو کی بات ہے, یہاں پر عزت کی بات ہے. عزتیں چھپاتے چھپاتے نہ جانے کتنے مجرم ہیں جو کتنے گناہ کر جاتے ہیں. یعنی کوئی ایک بھی نہیں چاہتا کہ اپنی عزت کو چھپانے سے اچھا ہے کتنوں کی عزتیں بچا لی جائیں. تو کتنوں کی عزتیں پامال ہو جاتی ہیں کسی ایک خاندان کی عزت بچاتے بچاتے. یہ ضلالت ہے. یعنی یہاں پر آپ کے فلاں نے برا کیا ہے, میں نے صبر کر لیا. صبر کیسا؟ یہ آپ کی زبان میں صبر ہے, لیکن قرآن جس کو صبر کہتا ہے, قرآن کیا کہتا ہے؟ پروردگار عالم قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم مومنین سے امتحان لیں گے, اور امتحان بھی 5 اقسام کا لیں گے. یعنی مومنین سے پروردگار عالم امتحان کی بات کرے, قرآنی صبر ہے کہ ہم امتحان میں ڈالیں گے, آزمائش میں مبتلا کریں گے, مشکلات میں مبتلا کریں گے. یہ امتحان ہے خدا کا. اور پھر کیسی آزمائش ہوں گے؟ لیں گے ہم اس کی خوف کے ذریعے سے, یعنی خوف سے آزمائش لیں گے, اس پر خوف طاری کریں گے. بھوک اور افلاس سے آزمائش لیں گے, اولاد کو لے کر, اولاد کو چھین کر, اولاد کو یا قتل ہو جائے گی یا چلی جائے گی یا دور ہٹ جائے, کسی بھی ذریعے سے اولاد کے ذریعے سے امتحان لیا جائے گا. مال کے نقصان کے ذریعے سے جو ہے وہ امتحان لیا جائے گا. یعنی یہ 5 قسم کے نقصانات ہیں یا امتحانات ہیں جن سے پروردگار عالم کہتا ہے کہ ہم امتحان لیں گے. اور جب ہم
یہ امتحان لیں گے، اس کے بعد جو ان امتحانات کے بعد بھی ڈٹا رہے گا، مضبوط رہے گا، مستحکم رہے گا اور امتحانات سے گزر جائے گا، ہم اسے صابرین میں شامل کریں گے۔ یعنی قرآن میں صبر اس کو کہتے ہیں کہ ہر مشکل اور ہر مصیبت کو جھیل کر اپنے مقصد اور اپنے ہدف پر جو ڈٹا رہے وہ صابر ہے۔ ہماری نگاہ میں اور صبر ہے، لیکن قرآنی صبر یہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام۔ ہم کہتے ہیں امام صابر تھے، اور ہماری نگاہ میں صبر امام حسین کیا ہے کہ امام کی اولاد کو شہید کر دیا گیا، امام صبر کرتے رہے، امام کے سامنے سارا کچھ ہوتا رہا، امام، ہماری نگاہ میں تو یہ صبر ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ آپ یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ امام کے سامنے سب ہوتا رہا اور امام خاموش رہے، ایسا نہیں تھا۔ جو سب ہوتا رہا تو لاشیں بھی اٹھا کر لاتے رہے، جو سب ہوتا رہا تو سب ہونے کے بعد امام خود بھی میدان میں گئے، نہ کہ امام نے بیعت نہیں کی، سر کو نہیں جھکایا، اپنے ارادے پر مستحکم رہے۔ اپنے امام کو صابر اس نگاہ سے نہ کہیں، صابر حسین اس نگاہ سے نہیں ہے کہ سب کچھ ظلم و ستم ہوتا رہا امام کی نگاہوں کے سامنے، ان کے پیارے شہید ہوتے رہے، امام برداشت کرتے رہے، اس نگاہ سے صابر نہیں ہے امام، بلکہ علی اکبر جیسے حسین ہستی کا لاشا اٹھا کر بھی حسین کے قدموں میں لغزش نہیں آئی، ارادہ حسین میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکا، کوئی امام کے ارادے کو بدل نہیں سکا، کوئی امام نے جب کہا تھا کہ میں بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، جو پہلے دن کہا تھا وہ علی اکبر کی شہادت کے بعد بھی وہی جملہ وہی رہا ہے، اور جانتے تھے کہ بہنوں کی ردائیں چھین لی جائیں گی، میری شہادت کے بعد یہ سب کچھ ہوگا، خیمے جلا دیے جائیں گے، لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی قدموں میں لغزش نہیں آئی، ارادہ نہیں بدلا۔ یعنی امام قرآن کی اس آیت کی تفسیر اپنے وجود کے ذریعے سے پیش کر رہے ہیں کہ کربلا وہ مقام ہے جہاں اولاد سے امتحان بھی لیا گیا، جہاں پیاس سے امتحان بھی لیا گیا، جہاں بھوک سے امتحان بھی لیا گیا، جہاں مال سے امتحان بھی لیا گیا، جہاں خوف سے امتحان بھی لیا گیا، ہر امتحان امام حسین سے سارے امتحان لیے گئے، اور سب امتحانوں میں کامیابی کے بعد اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، امام کا یہی جملہ تھا، سب کچھ خدا کی جانب سے ہے اور سب کچھ خدا کی طرف پلٹ جانا ہے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ صبر کا یہ عالم ہے کہ جہاں پر خود حسین ابن علی کہیں صبر کیا ہے، جہاں حسین ابن علی کہیں کہ میری ماں نہیں چاہتی کہ حسین ذلت قبول کرے، جو صبر نہیں کرے گا یقیناً ذلت قبول کرے گا۔ امام حسین کے جملے ہیں کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، اور اس دائی ابن دائی، اس ملعون نے مجھے ایسے دوراہے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ ایک طرف موت ہے اور دوسری طرف ذلت ہے، حسین موت کا راستہ اختیار کرے گا، ذلت کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، اور وجہ کیا بتائیے؟ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 شنودی محمد و آل محمد، بلندتر صلوات۔ اور وجہ بتائی کہ کیوں حسین ذلت کا راستہ قبول نہیں کرے گا، کیونکہ میرے نانا محمد مصطفیٰ پسند نہیں کرتے کہ حسین ذلت کا راستہ اپنائے، اور پھر سب سے بڑی وجہ بتائی کہ جس ماں کا میں نے دودھ پیا ہے، جس فاطمہ کا میں نے دودھ پیا ہے، جس آغوش میں میں نے پرورش پائی ہے، وہ آغوش ہی پسند نہیں کرتی ذلت کا راستہ۔ اور یہاں کیا یاد دلا رہے ہیں امام حسین؟ یہاں دربار میں امام حسین یاد دلا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں بھی آئی تھی، اور یہ جملے، یہ خطبہ میری ماں نے بھی ادا کیا تھا، جہاں ماں صبر کا معنی بتا رہی تھی، یہاں حسین کے قدموں کا اپنی جگہ پہ ڈٹے رہنا،
जमे रहना, अपने इरादे पे कायम रहना, और वहाँ जनाब फातिमा ज़हरा का अपने इरादे पे कायम रहना और विलायत की खातिर मैदान अमल में निकलना, ये बता रहा है कि वो फातिमा है और ये फर्जंद फातिमा है। नबी ज़हरा के लिए बुलंद से बुलंद तर सलावत। हमारी निगाह में और है, लेकिन अगर कुरानी निगाह से देखा जाए, मासूमीन की निगाह से देखा जाए, ये सब्र है, यानी जिसको कोई हिला न सके, ना ये कि हक गस्ब कर लिया जाए, और अगर उस निगाह से भी आप देखें तब भी बीबी खामोश नहीं रही। हक छीनने के बाद भी जनाब सैयदा खामोश होके नहीं बैठी कि हक छीन गया है, चलो अब खामोशी से बैठ जाते हैं और फिर देखेंगे कि क्या होगा, नहीं। और फिर ये कि फिर मुंतकिम आएगा, इंतकाम लेगा तो फिर मेरा हक वापस लेगा, नहीं, बल्कि बीबी खुद मैदान अमल में उतरी हैं, खुद मैदान में आई हैं। ये मैदान में जनाब सैयदा का आना, और बार बार आपके सामने जाहिर है इस खुतबे की तफसीर भी हो रही है, और बाकायदा उलमा कहते हैं कि जिस तरह आशूरा मनाया जाता है, इसी तरह अय्याम फातिमिया को भी अहिया कीजिए, यानी जनाब सैयदा के भी ये 13 जमादिउल अव्वल से 3 जमादिउल सानी तक जनाब सैयदा के अय्याम को अहिया कीजिए, क्योंकि जनाब सैयदा का पैगाम नहीं पहुंचा। सब कुछ आप सुनते आए हैं, बीबी का अमूमन एक दिन मनाते हैं, बस एक दिन शहादत और एक दिन विलादत मनाकर हम खुशी मना रहे होते हैं कि भाई हमने हक अदा कर दिया है। हमने तो कुछ सुना ही नहीं जो बीबी कहना चाह रही थी। बीबी जो उसवा है, जिनके बारे में खुद इमाम असर फरमाते हैं, दरूद भेजिए कि हम मासूमीन, हम आइम्मा, हम इमाम उसवा है तमाम इंसानियत के लिए। आइम्मा की जात, इमामों की जात उसवा है। इमाम फरमाते हैं हमारी जात उसवा है तमाम इंसानियत के लिए, और जनाब फातिमा ज़हरा हमारी जद्दा की जात उसवा है हम आइम्मा के लिए। यानी खुदा ने हमें वो जात अता की है, वो हस्ती अता की है, और उस हस्ती के जरिए से ये फुर्सतें अता की हैं कि हम उस बीबी को समझें और उस बीबी को सुने, उस बीबी की सुने कि जिसको खुद इमाम आखिर कह रहे हैं कि हमारे लिए उसवा है। खुदा ने हमें इतना बेहतरीन उसवा करार दिया है, इतना बेहतरीन उसवा हमारे लिए। मोहम्मद की अज़मत पर बुलंद तर सलावत। अगर उनकी जिंदगी देखी जाए, इसी सब्र से भरी हुई जिंदगी है बीबी की जिंदगी। सब्र, वो सब्र नहीं कि सब कुछ होता रहे और बीबी खामोश होके देखती नहीं, कुरानी सब्र, अपने इरादे पर मजबूत और अपने इरादे पर मुस्तहकम, जिसे कोई हिला ना सके। और फिर जिंदगी क्यों देखी जाती है सब्र के मकाम पर जनाब सैयदा की? अगर एक पहलू से देखा जाए, यूं बेशुमार पहलू हैं, पूरे खुतबे में जितने अहकाम बयान किए सब के सब जनाब सैयदा की जात में मिलते हैं। लेकिन अगर इस पहलू से, एक पहलू से देखा जाए, अगर इब्तिदा में जिस तरह मैंने जहाद से मुतल्लिक कहा, बीबी सैयदा ने जहाद किया है, ये वो जहाद था जो तलवार से नहीं था बल्कि खुतबे के जरिए से था। बीबी सैयदा ने सब्र किया है, और सब्र किस तरह किया है कि खुद तो कयाम किया, खुद तो मैदान में आई, लेकिन अपनी औलाद की भी परवरिश वैसे की है। बीबी की कुल औलाद वो थी कि जितने मर्जी सितम हो जाएं, जितने जुल्म हो जाएं, लेकिन औलाद में से कोई ऐसा नहीं था कि जिसके कदमों को कोई हिला सके। एक अगर कोई सैयदजादी, यानी एक ऐसी खातून, एक हम जैसी सैयदजादियां हैं, और एक मैं कहूं कि वो सैयदजादी के जो सैयदा ही की बेटी है, यानी जिसके लिए हमारे लिए शायद पर्दा एक आम बात है, यानी हम तो अपने आप को सैयदजादियां कहती है ना, एक निगाह उस सैयदजादी पे है जो वाकईन, जिसको जो पूरे वजूद से कह सकती है कि हाँ ये सैयदजादी है, और खुद भी सैयद यानी सरदार है, सैयदो सरदार है। बाद जनाब फातिमा, जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैह सैयदो सरदार है। उस आगोश की पली हुई ये बेटी, अगर इनकी जिंदगी देखी जाए, सबके लाशें,
سامنے ہیں، بھائی کا پامال لاشا، بھتیجے کا لاشا جس کو آغوش میں پالا، اپنی اولاد کے لاشیں، سب کچھ، پھر چادریں بھی چھن گئی، اتنا کچھ سہ کر جو کوفے میں آتی ہے تو خطبہ دیتی ہے، جو کوفے کے دربار میں جاتی ہے تو خطبہ دیتی ہے، جو یزید کے دربار میں جاتی ہے تو خطبہ دیتی ہے، جتنے راستے میں جہاں جہاں سے گزرتی ہے کہیں پر گریا کر کے آنسو بہا کر اپنے آپ کو مظلوم ثابت نہیں کر رہی، بلکہ اپنے صبر، اپنی استقامت کے ساتھ ہر جگہ جانتی ہیں اس وقت میرا قیام امام حسین کے قیام کے بعد قیام جناب زینب ہے۔ یہ قیام کیا ہے؟ یہ قیام خطبوں کے ذریعے سے ہے، یہ اسوہ فاطمی ہے کہ جہاں پر تمہیں جب موقع ملے وہ قیام کرو، ڈٹے رہ کر صبر کے ساتھ، سب کچھ بھلا کر اپنے مقصد کو بھلانا نہیں ہے، جو اصل ہدف ہے اس کو نہیں بھلانا۔ ہدف کیا تھا؟ اس وقت جناب سیدہ بھی ہدف سے نکلی تھی، اب جناب زینب بھی ہدف کے ساتھ ہے۔ پیغام حسین ابن علی، پیغام دین کو گھر گھر تک پہنچایا ہے جناب زینب نے، اور فدق کے ذریعے سے ولایت کیا ہے یہ ہر نسل تک پہنچایا ہے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ۔ جناب سیدہ نے بتایا کہ فدق کیا ہے، جناب سیدہ نے بتایا کہ ولایت کیا ہے، نظام ولایت کیا ہے۔ جناب سیدہ بتا رہی ہیں کہ تمہیں صبر کے ساتھ اگر زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے۔ آج اگر اس ہستی کے اسوے کو لے کر ہم ایک مرتبہ اپنی زندگیوں کی طرف، ہم سب، میں بار بار کہتی ہوں کہ ہم شامل ہیں اس میں، جب دو قسم کی سادات ہیں، ایک وہ سادات ہیں جو لوکل سادات ہیں، مطلب جو جہاں جس علاقے میں تھے اس علاقے میں ہیں، ایک سادات وہ ہے کہ جو ہجرت کر کے آئی ہے، نہ ہندوستان سے بلکہ ان تمام علاقوں میں جو عرب سے ہجرت کر کے، یعنی کہ ہے ہی مہاجر، مطلب ٹوٹلی پیچھے سے ہی مہاجر ہیں، پہلے عرب سے ہجرت کی اور مختلف علاقوں میں پھیلے، اور پھر جب ملک الگ الگ جدا جدا ہوتے رہے تو پھر وہ دوبارہ سے ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں آئے، یعنی وہ جو عرب سے آئے ایک وہ سادات ہے۔ پھر وہ مختلف علاقوں میں پھیل گئے، جس طرح سے تاریخ میں لکھا ہے کہ جو عرب سے سادات آئی، جب وہاں سے وہ منتقل ہوئے، انہوں نے ہجرت کی، تو وہ سادات زیادہ تر سب سے پہلے سندھ کے علاقوں میں آئی، یعنی سندھ والی سائڈ پر، وہاں پر سادات زیادہ تھی۔ آج اگر آپ سندھ کی صورتحال دیکھیں تو آپ کو وہ سادات نہیں نظر آئے گی۔ حق کیا تھا؟ جب کہیں بھی سادات آئے، کسی محلے میں بسے، کسی علاقے میں بسے، کسی شہر میں بسے، کسی کرائے کے گھر میں بسے، جب آپ کہیں پر آئیں، یہ بات کیونکہ مثال میں سادات سے دے رہی ہوں، ویسے یہ سب کے تمام شیعان حیدر کرار کے لیے ہے، جب آپ کہیں آئیں تو پہلا حق کیا ہے؟ کیا اس علاقے کے، اس معاشرے میں ڈھل جائیں یا اس کو اپنے ماحول میں ڈھال لیں؟ حق یہ تھا جب یہ تازہ عرب سے آئے تھے اور ابھی کچھ بھی نہیں بدلا تھا، یہ اولاد فاطمی جب یہ آئے تھے تو اس وقت سندھ کی صورتحال یہ ہوتی کہ سندھی فاطمی ہو جاتے تھے۔ آج سندھی کو کہنا پڑے گا کہ سندھی ہے، فاطمی نہیں ہے، یہ سندھی فاطمی ہو جاتے۔ کیوں ہو جاتے؟ کیونکہ جو ہجرت کر کے وہاں بسے تھے، انہوں نے پورے سندھ کو بدل دینا تھا، انہوں نے پورے علاقے کو بدل دینا تھا، کیونکہ ان کے پاس ایک اسوہ موجود تھا، ان کے پاس وہ ہستیاں موجود تھیں، وہ ذات موجود تھی جس کو لے کر یہ اپنی زندگیوں کو اپنا کر چل رہے تھے۔ وہ جہاں گئے انہوں نے اسی رنگ میں اپنے آپ کو ڈھال دیا۔ آج ہم جہاں جہاں جاتے ہیں، ہم جس جگہ پہ ہیں، جس علاقے میں ہیں، جس محلے میں ہم جب بھی جاتے ہیں، ہم اس محلے، اس علاقے، اس شہر کے رنگ میں رنگ جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا، وہی پھر ہم کہتے ہیں زمانے کے اعتبار سے چلنا چاہیے۔ حق کے سادات کیا تھا؟ جہاں جاؤ تو ان کو بدل دو، جس علاقے میں جاؤ وہ علاقہ اور ایسا بدلو، اس انداز سے بدلو۔ مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے۔ جب جاؤ تو ایسے بدلو، اس علاقے کو ایسا بدلو کہ لوگ دیکھ کر کہیں کہ ہاں واقعاً ہمارے علاقے میں اس خاندان بنی ہاشم، خاندان رسول، خاندان فاطمہ سے کوئی خاندان آیا ہوا ہے جس کے عمل سے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ اس خاندان سے جڑا ہوا ہے، جس کا عمل بتا رہا ہو۔ اسی لیے تو امام جعفر صادق علیہ السلام امام نے اپنے ایک شاگرد کو بلایا اور بلا کر
اس کو تنبیہ کی. اور یہ ظاہراً تو شاگرد سے کہہ رہے ہیں امام، لیکن اصل میں آپ سے اور مجھ سے، ہم سب سے مخاطب ہے، تمام شیعان حیدر کرار سے اور خصوصیت کے ساتھ سادات سے، اولاد فاطمی سے. کیا مخاطب ہے؟ امام نے کہا کہ اے شکرانی، ایک کام کر، ایک چیز، ایک وصیت، ایک نصیحت میری اپنے ذہن میں بٹھا لے. اس نے کہا کیا مولا؟ مولا نے کہا شکرانی، اگر کوئی نیک عمل کرے، نیک کام کرے تو اس نے نیک کام کیا ہے، لیکن اگر تو نیک کام کرے تو تو نے بہت نیک کام کیا ہے. اے شکرانی، اگر کوئی برا کام کرے تو اس نے برا کام کیا ہے، لیکن اگر تو برا کام کرے تو تو نے بہت برا کام کیا ہے. کہا مولا یہ کیا؟ اگر کوئی کرے وہی برا کام ہے، لیکن صرف برا، میں کروں تو بہت برا، اگر کوئی کرے تو صرف اچھا، اگر میں کروں تو بہت اچھا. وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا اس لیے کہ اس کے نام کے ساتھ ہمارا نام جڑا ہوا نہیں ہے، تیرے نام کے ساتھ ہمارا نام جڑا ہوا ہے. جہاں جہاں بھی تو جائے گا لوگ کہیں گے کہ یہ جعفر طیار کا ماننے والا جا رہا ہے، یہ جعفری جا رہا ہے، یہ ان کا ماننے والا یہ جہاں جہاں جائے تو لوگ کہیں کہ ہاں یہ امام کا ماننے والا ہے. تیرے نام کے ساتھ ہمارا نام جڑنا تیرے گناہ کو، اگر تو گناہ کرتا ہے وہ بڑھا دے گا، اور اگر تو اچھائی کرتا ہے تو بہت زیادہ اچھائی ہو جائے گی. یعنی ہماری آل محمد پر بلند تر صلوات. آج کیا ہم جو منسلک ہیں ان ہستیوں سے، ہمارے کردار میں کہیں وہ چیز نظر آتی ہے؟ کہیں کوئی ایک جھلک ہو، کسی نے ہم سے کچھ سیکھا ہو، کسی نے ہم سے کوئی اچھی بات سیکھی ہو، کسی نے ہم سے کچھ لیا ہو، کسی نے ہم سے کچھ حاصل کیا ہو؟ نہیں کیا، کیونکہ ہم نے دیا ہی نہیں. ہمارا تو عمل بتاتا کہ اس کا تعلق کس خاندان سے. اکثر ایسا ہوتا ہے نا، شاید میں نے پچھلے سال بھی یہ مثال دی تھی کہ جب گلی میں کوئی لڑکا، کوئی آوارہ آپ کو پھرتا ہوا نظر آئے اور وہ کوئی غلط حرکت کرے تو فوراً اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ خاندان ہی ایسا ہوگا. یعنی وہ اس کا عمل بتا رہا ہوتا ہے اس کا پیچھے سے خاندان کیسا ہے، بھلے اچھے خاندان کا ہو، لیکن کیونکہ اس نے نمائندگی کی ہے اپنے خاندان کی. جس ایک شخص سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے وہ اصل میں اپنے پورے خاندان کی نمائندگی کر رہا ہے. یہ جو آپ سب شیعہ ہیں نا، اگر آپ کسی اہل تسنن کی یا کسی بھی فرقے کی محفل میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ نہیں ہوتے، آپ پورے ایک فرقے یا ایک مسلک کی نمائندگی کر رہے ہوتے ہیں. اس وقت آپ کا عمل، یعنی نارملی آپ شاید اتنا اچھا حجاب نہ کریں، لیکن جب ان محافل میں جائیں تو زیادہ اچھا کریں، کیونکہ آپ ہم سب کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کے ذریعے سے پتا چلے گا اس کا تعلق کس مسلک سے ہے، اور سب سے پہلے یہ پتا چلے گا یہ کس امام کے ماننے والے ہیں. آپ کے ذریعے سے آپ کے امام کی پہچان ہوگی. آپ کے ذریعے سے جس طرح خاندان کی پہچان ہوتی ہے، آپ کسی بھی ایک کی شرافت دیکھ کر خاندانی شرافت پتا چلتی ہے. اکثر مائیں بیٹھی ہیں نا، رشتے کرتی ہیں، ماؤں کی شرافت کو دیکھ کر بچیوں کے رشتے کر لیے جاتے ہیں. ماؤں کو با حجاب باعفت دیکھ کر ان کی بچیاں لے لی جاتی ہیں. کیوں؟ اس کی ماں بہت باعفت ہے، اس کی ماں بہت باحجاب ہے، اس کی ماں بہت دیندار ہے. ماں کا کردار دیکھ کر بچی کا رشتہ ہو رہا ہے، حالانکہ بچی کا کردار ابھی نہیں دیکھا، لیکن ماں اس خاندان کی نمائندگی کر رہی ہے، کیونکہ اس نے اپنی آغوش میں یہ پھول پالے ہیں، اس نے یہ بیٹے بیٹیاں اپنی آغوش میں پالے. یہ ایسی ہے تو یقیناً اس کی اولاد بھی ایسی ہوگی. تو ہم سب اگر یہ سمجھیں کہ خالی شخصیت سے محبت نہیں ہے، ہم نے کوئی نہیں کہہ سکتا، نہ میں کہہ سکتی ہوں کہ آپ میں سے کسی کو مولا علی سے، ائمہ معصومین سے محبت نہیں ہوگی. کوئی بھی نہیں کہہ سکتا. ہم خود بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں اتنی محبت نہیں ہے. میرا خیال ہے اپنے ماں باپ سے بڑھ کر جس ہستی سے ہمیں محبت ہے وہ ائمہ معصومین ہیں. یہ ہستیاں ہیں جن کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، جن پر ہم مرتے ہیں، مٹتے ہیں. ہمیں اس شخصیت سے محبت ہے. ہم سب کے ساتھ یہ ایک مسئلہ ہے. مولا علی سے محبت کیوں ہے؟ مولا علی ہے، علی مولا علی ہے اس لیے محبت ہے. جناب فاطمہ سے کیوں محبت ہے؟ جناب فاطمہ ہے.
اس لیے محبت ہے. امام حسین سے کیوں محبت ہے؟ کیونکہ امام حسین ہے، امام ہے، جناب فاطمہ کے بیٹے ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں، اس لیے محبت ہے. امام حسین سے محبت کی وجوہات، ائمہ معصومین سے، ان سب سے محبت کی ہماری اپنی وجوہات ہیں، اور ہم جو محبت کا اظہار کرتے ہیں شخصیت سے کرتے ہیں. مولا علی سے محبت ہے، امام حسین سے محبت ہے، جناب فاطمہ سے محبت ہے. کیا ہمیں ان کے مشن سے محبت ہے؟ کیا ان کے مقصد سے محبت ہے؟ کیا امام کو خالی محب چاہیے یا اپنے مشن میں اپنا مدافع چاہیے، اپنا ساتھی چاہیے، اپنے ساتھ چلنے والا چاہیے؟ مالک اشتر کو فقط علی سے محبت نہیں تھی. مالک اشتر کا میدان میں جانا تلوار چلانا بتاتا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اس کو نیچے بٹھاؤ، حیدری، حیدری، مولا علی دی شان دے بلند کر صلوات. میدان عمل میں تلوار نکالنا مالک اشتر کا بتاتا ہے کہ مالک اشتر کو فقط علی سے نہیں بلکہ علی کے مشن سے بھی محبت ہے، مولائے کائنات کے مقصد سے بھی محبت ہے. یہ 72 تن جو کربلا میں پہنچے، جو امام حسین خاندان کے علاوہ جو امام حسین کے ساتھ کربلا میں پہنچے ہیں، انہیں کیا فقط امام حسین سے محبت تھی؟ نہیں، انہیں جہاں حسین سے محبت ہے، امام حسین کے مشن سے بھی محبت ہے، امام حسین کے مقصد سے بھی محبت ہے. جب تک مقصد سے محبت نہ ہو شاید آپ اس طرح سے ان ہستیوں سے محبت نہ کر سکیں جیسے محبت کا حق ہے. اگر شخصیت سے کریں گے تو شخصیت کی محبت رہے گی. اگر اس مقصد میں گہرائی میں جائیں، جب بھی کسی بھی ہستی کے مقصد کی گہرائی میں جائیں گے وہ ہستی اور نکھر کے سامنے آئے گا، اس ہستی سے عشق اور نکھر کے سامنے آئے گا. آپ کو محبت ہے حسین ابن علی سے، لیکن جب حسین ابن علی کا مشن مد نظر ہوگا، امام حسین کا مقصد مد نظر ہوگا کہ کیسے دین کی بقا کے لیے اولاد قربان کی جاتی ہے، کیسے دین کی بقا کے لیے عباس جیسا بھائی قربان کیا جا سکتا ہے، کیسے دین کی بقا کے لیے زینب جیسی بہن کا پردہ قربان کیا جا سکتا ہے، کیسے دین کی بقا کے لیے بیٹی کو تماچے کھاتا دیکھا جا سکتا ہے، کیسے دین کی بقا کے لیے سب قربانیاں دی جا سکتی ہے. جب مقصد میں اترے تو امام حسین سے عشق اور بڑھ جائے گا کہ کیا حسین ہے کہ جس نے سب کچھ لٹا دیا ہے ایک اپنے اس مقصد کے لیے کہ دین خدا کی بقا ہو. جب مقصد میں گہرائی میں جائیں گے وہ شخصیت نکھر جاتی ہے اور واضح ہو جاتی ہے. یہی شخصیت جناب سیدہ کی ہے. جب مقصد میں جھانکے جناب سیدہ کے نکھر کے سامنے آتی ہے، بیوی کی ذات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ مقصد جس کے لیے وہ بیوی جس نے کبھی نہ محرم سے کلام نہیں کیا، جو کبھی اپنے گھر سے باہر نہیں نکلی، جس کے مسجد میں آنے کے لیے رسول نے پسند نہیں کیا کہ باہر سے آئے، جس کے مسجد کے در کو جس کے گھر میں کھول دیا کہ فاطمہ، جناب فاطمہ کے لیے کھولا گیا تھا وہ دروازہ، کہ اس دروازے سے فاطمہ آئے کہ باہر تک نہ جائے، لیکن ایک مقصد، ایک ہدف ایسا ہوتا ہے جس کے لیے پھر اس خاتون کو بھی اندر کے در سے نہیں بلکہ باہر کے در سے نکلنا ہوتا ہے، جہاں امت کو بیدار کرنا ہوتا ہے. بعض وہ مقام ایسے آ جاتے ہیں، اگر ہم دیکھیں صبر سیدہ، وہ استقامت سیدہ، بہت حوصلہ ہے. وہ ماں عموماً زندگی میں اذیتیں تکلیفیں ہوں، آپ نے سنا ہے نا اکثر کہ جب اولاد پر تکلیف یا مصیبت آتی ہے اور گریہ کرتی ہے، اولاد روتی ہے، تو ہمیں لگتا ہے کہ صرف ہم اولاد رو رہے ہیں، جبکہ قبر میں ماں باپ بھی تڑپ رہے ہیں. اس عالم میں ماں باپ کو اپنے مقام پر اذیت ہو رہی ہوتی ہے. کتنی بد نصیب ہوگی وہ ماں کہ ساری زندگی بھی اذیتیں سہتی رہی، ساری زندگی بھی تکلیفیں سہتی رہے، اور جب دنیا سے چلی جائے
اس کے بعد اولاد کی اذیتیں بھی اس کو برداشت کرنی پڑی، اور ایک ماں فاطمہ جیسی ماں ہے جو بچپن سے اذیتیں سہتی رہی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی رہی، اور ایک مقام ایسا آیا کہ جب دنیا کی اذیتوں سے خود تو چلی گئی لیکن جانے کے بعد بھی قبر میں چین سے نہ رہ سکی۔ جب امام حسین جانے لگے ہیں، قبر سیدہ سے گریہ کی آواز آئی، اتنی قرار آیا، اور یہ وہ ماں کہ جب کربلا میں زخموں سے چور چور حسین، جس کے بدن پر جگہ جگہ تیر لگے ہوئے ہیں، جس کا پورا بدن پارا پارا ہے، سر سے پاؤں تک زخموں سے چور چور ہے، جس کے وجود سے لہو جاری ہے، کیا ایسا ہے کہ وہ ماں جو حسین سے اتنی محبت کرتی تھی، وہ ماں اپنی قبر میں رہی ہو، وہ ماں رہ گئی ہو مدینہ میں؟ عزیزانو ایسا نہیں ہے، یقیناً جناب سیدہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ آئی ہوگی، اور جب حسین زین پر زخموں سے چور چور ہوں گے اور زین سے زمین کا سفر طے کر رہے ہوں گے، اس دوران یقیناً وہ دکھیاری ماں، وہ تکلیفوں کو اٹھانے والی ماں اپنے بیٹے کے آخری دیدار کے لیے وہاں موجود ہوگی، وہ بی بی جو زمین کربلا کو صاف کر رہی ہوگی، جو خاک کربلا سے کانٹوں کو ہٹا رہی ہوگی، جو پتھروں کو ہٹا کر یقیناً آواز دے رہی ہوگی، آ میرے حسین، آ میرے لختے جگر، آ فاطمہ کے پیاسے حسین، فاطمہ تیرا انتظار کر رہی ہے۔ اور عزیزانو فقط اتنا ہی نہیں، کتنی اذیت کا عالم ہوگا جب اس ماں کی آغوش میں حسین کا سر ہوگا، حسین کے گلے پر گند خنجر چل رہے ہوں گے، اور نبی کی بیٹی حسین کی ماں کبھی اپنے ایک ہاتھ کو حسین کے گلے پہ رکھتی ہوگی، کبھی دوسرے ہاتھ کو گلوئے حسین پہ رکھتی ہوگی، اور کہتی ہوگی میں خالق کی عدالت میں کل کو اس